ذرا پیٹ کے بولو للکار کے بولو للکار کے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان تیمور یوسف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ کل سے یہ ڈی چوک میں پھر دوبارہ سے دھرنا شروع ہو گیا ہے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو تنخواہوں میں بجٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو نیا نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے، اس کے بنیاد پر کہ جو فیڈرل ملازمین ہیں ان کو 40% اور باقی جو ہمارے صوبائی ہیں صوبائی ملازمین ان کو 25%، تو یہ جو بیچ میں آپ گیپ دیکھ رہے ہیں انجسٹس کا، تو اس کی وجہ سے لوگ ادھر جمع ہو گئے ہیں کہ یہ جو انجسٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ پاکستان کے ہر فرد کو، چاہے وہ فیڈرل کا ہو یا صوبائی کا ہو یا جس صوبے سے بھی وہ تعلق رکھتا ہو، ان کو وہ جو انصاف ہے وہ پورا کا پورا ملے۔ اگر 2% فیڈرل کے ملازم کو جو ہے بجٹ ملتا ہے تو 2% صوبائی ملازم کو بھی بجٹ ملنا چاہیے۔ ویڈ لاک پالیسی کے تحت آئی ہوئی ٹیچرز ہیں۔ ویڈ لاک پالیسی یہ ہوتی ہے کہ جہاں ہسبینڈ یہاں وائف، اور جب تک جاب ہو ان کی میاں کی ہو یا بیوی کی ہو، وہ ایک سیم اسٹیشن پہ رہ سکتے ہیں۔ ہمیں 25 سال ہو گئے ہیں یہاں رہتے ہوئے، یہاں گورنمنٹ جاب کرتے ہوئے، ہماری سروسز بہترین ہیں، ہمارے رزلٹ بہترین ہیں۔ انہوں نے ہمیں بجائے، ہم تحریک انصاف کا انتظار کر رہے تھے کہ پچھلے دور میں پک اینڈ چوز پالیسی کے تحت جس کی اپروچ ہوتی تھی وہ ابزارب ہو جاتا تھا، ہم میں سے 70 لوگوں کو انہوں نے ابزارب کیا ہے، اور ہم میرٹ کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ تحریک انصاف آئے گی تو ہمیں میرٹ پہ ابزارب کیا جائے گا۔ بجائے ہمیں ابزارب کرنے کے اس حکومت نے ہمیں آ کے ریپیٹریٹ کر دیا ہے۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نئے لوگوں کو یہاں پھر رکھیں گے، انہوں نے اشتہار بھی دے دیا ہے۔ ہمیں بے گھر کر کے وہ خواتین جن کے 4 5 بچے ہیں، یہاں پڑھ رہے ہیں، ہسبینڈ یہاں گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، وہ پیچھے کس کے پاس جائیں؟ یہ نئے لوگوں کو یہاں لا کے رکھیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ جو 200 نئے لوگ آئیں گے وہ ہمیں ووٹ دیں گے تو ہماری حکومت بنے گی، اور ہم جو 200 لوگ ہیں اور پھر ہمارے 300-400 بچے ہیں، یہ 300-400 خاندان بن گیا ہے۔ یہ سارے 300-400 خاندان ان کا ساتھ دیں گے جو ہمیں یہ بے گھر کر رہے ہیں۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ ایک ریاست کے 2 دستور نامنظور، نامنظور، ایک ریاست کے 2 دستور نامنظور، نامنظور، ریاست مدینہ کے 2 دستور نامنظور، نامنظور، ریاست مدینہ کے 2 دستور نامنظور، نامنظور۔ سیدھا ٹلی، سیدھا ٹلی، سیدھا ٹلی، سیدھا ٹلی، سیدھا ٹلی، سیدھا ٹلی۔ راست اعلیٰ تحصیل بالا کوٹ سے تعلق رکھتا ہوں۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، نہ جانے کس جرم کی سزا پائی ہے یاد نہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ پارلیمنٹ کو نہیں توڑنے آئے تھے، جس طرح آپ نے توڑا ہے۔ آپ نے جس طرح آپ نے جو دھرنے دیے، ہم وہ دھرنے دینے والے نہیں تھے۔ ہم اخلاقیات، ہم کنسٹیٹیوشن کو پڑھانے والے ہیں، ہم کنسٹیٹیوشن کو توڑنے والے نہیں تھے۔ جس انداز کے ساتھ آپ نے شیلنگ کی ہے، جس طریقے سے آپ نے ہمارے اساتذہ پر شیلنگ کیے اور زخمی کیے، انتہائی افسوس کی بات یہ مطالبات ماننے جائیں یا نہ ماننے جائیں، وہ ٹیبل ٹاک ہوتی جس طرح بھی ہوتا، لیکن جو آپ نے بمباری کی اور جس طرح آپ نے اساتذہ کو دوڑایا بگایا، لاٹھی چارج کی، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے، جبکہ آپ مدینہ کہ آپ نے ان کو پڑھا ہی نہیں ہے، آپ نے خلیفہ اول کو پڑھا ہی نہیں ہے، آپ نے خلیفہ دوم کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم میری تنخواہ ایک مزدور کے برابر ہونی چاہیے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ پھر ایک دوسرے خلیفہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک دریا کے پاس پڑا ہوا کتا بھوکا اور پیاسا مر گیا تو اس کا مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ آپ تو صرف دعوے کرتے ہیں ریاست مدینہ کے دعوے داروں۔ یہ اساتذہ کا جو فنڈامنٹل رائٹس ہے، باقی تمام سرکاری ملازمین کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان پہ نظر ثانی کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پاکستان زندہ باد موومنٹ کی طرف سے آیا ہوں، اور کل جو اساتذہ کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوا ہے اس پر مجھے بہت دکھ ہوا ہے، کیونکہ انہی اساتذہ سے ہم نے پڑھ کر، آرمی والے نے بھی اور وزیر اعظم نے بھی، تمام لوگوں نے ان اساتذہ سے پڑھ کر اس مقام تک ہم پہنچے ہیں۔ تمام ملازمین جو ہیں ان کے ساتھ بہت ناروا سلوک ہوا ہے، میں اس پہ ان کی پرزور مذمت کرتا ہوں،
اور انشاءاللہ یہ امید دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ حکومت اس پر سنجیدگی سے غور کرے گی اور آئندہ ملازمین. انکل، میں معذرت چاہوں گا، کل میں نہیں تھا موجود، میں آج آیا ہوں. ادھر جو دھرنا تھا کل، ساروں کے جو الفاظ ہیں وہ میں سن رہا ہوں کہ ان کے ساتھ کل جو ہے بہت ناروا سلوک ہوا ہے. تو ابھی تک مجھے کسی نے کچھ بتایا نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کل کیا ناروا سلوک ہوا ہے، انہوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ یہ اپنا حق مانگنے کے لیے دھرنا دے رہے تھے اور پولیس نے ان پر شیلنگ کی ہے اور وہ بھی ایکسپائر جو تھے وہ گولے جو ان پر داغے گئے ہیں اور ان کو بہت زیادہ تنگ کیا گیا ہے. کل تمام ملازمین کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے. میں اس پر پرزور مذمت کرتا ہوں. جی، جو آپ کے ساتھ کل یہ لوگ جو ہیں اپنے مطالبات کے لیے ڈی چوک میں جمع ہوئے تھے، جو اپنی رائے رکھتے تھے، جو اپنا جو جسٹس مانگ رہے تھے، یہ لوگ اپنی انصاف کے لیے یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، اپنی آواز اٹھانے کے لیے ڈی چوک میں جمع ہوئے تھے. میرا نام فیضان جہانگیری ہے جی، ایپٹا ملک خالد ڈسٹرکٹ مانسرا کا صدر ہوں. سب سے پہلے جب کل ہم اسلام آباد انٹری کر رہے تھے تو سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جگہ جگہ کنٹینر لگائے ہوئے تھے، گاڑیوں کو آگے جانے نہیں دے رہا تھا. ہمارے سروس کارڈ جن گاڑیوں پر بینر لگے ہوتے تھے یا جن کے پاس سروس کارڈ ہوتا تھا ان گاڑیوں کو واپس کر دیتے تھے یا ان گاڑیوں میں سے ہمارے اساتذہ کو یا سرکاری ملازمین کو اتار دیتے تھے. لیکن بارگیف ہم لوگ ڈی چوک جب پہنچے تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ جب مظاہرین ڈی چوک کی طرف گئے تو انہوں نے ایکسپائر شیلنگ کی جو 2-3 سال پرانے تھے. اچھا، شیلنگ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، کافی جو ہمارے بھائی ہیں ان سے ہم نے سنا کہ شیلنگ ہو رہی تھی، لیکن کافی بندوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایکسپائر تھی. آپ کو پتہ کس طرح چلا کہ وہ ایکسپائر تھی؟ اس پہ تاریخ دیکھی، ایکسپائری ڈیٹ کسی پہ 2018 تھی، 2017 لکھی ہوئی تھی، ایکسپائر تھے، اور کسی پہ بعض پہ 2015. اور اس کے علاوہ ہم نے جو سب سے بڑا ہمیں پرابلم ہوا کہ پانی کہیں بھی نہیں تھا، جہاں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس دھرنے کے حوالے سے چند گزارشات ہم میڈیا والوں کے سامنے اور پورے پاکستانیوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اصل میں دیکھیں نا، یہ ہمارا پہلا دھرنا نہیں ہے. اس سے پہلے ہم جو اکتوبر میں آئے تھے پہلے، اور یہاں حکومت نے ہم سے وعدہ کیا تھا، پوری حکومت کی ٹیم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 1 مہینے کے اندر آپ کے مطالبات حل کریں گے. 3 مہینے ہو گئے ہیں، پاکستان بھر کے ملازمین انتظار کر رہے تھے، لیکن اس جمہوری حکومت نے اور اس انصاف کی حکومت نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور کوئی اضافہ نہیں ہوا، بلکہ ملازمین کے خلاف اور بھی چیزیں سامنے آ گئی کہ ان کی پینشن ختم کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، انکریمنٹ ختم کیا جا رہا ہے. اب ملازمین جو ہے نا یہ سروں پر کفن باندھ کر نکلے ہیں، اور اس دفعہ انشاءاللہ ڈو اور ڈائی. اب ہم کسی جو ہے نا کسی وعدہ وعید پر اور کسی کے ٹرخانے پر یہاں سے نہیں جائیں گے. کل میڈیا والوں نے دیکھا، خود یہ صاحب پوچھ رہے ہیں میرے کہ سارے میڈیا والوں نے دکھایا قوم کو جناب کہ جس طرح کی بے تحاشا شیلنگ ان دیہاتی ملازمین پر ہو رہی تھی. اور یہ شرم کا مقام ہے کہ یہ ملازمین یہ حکومت کے ہاتھ پاؤں ہیں. ہم حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں ہیں، لیکن اس جمہوری حکومت میں کل جو ہے نا اس پرامن احتجاج پر میں یاد دلاؤں کہ تحریک انصاف والوں نے اس سے پہلے 126 دن کا احتجاج یہاں کیا تھا، دھرنا دیا تھا، کسی نے ان کو نہیں روکا تھا. کل ہم بالکل پرامن تھے، پرامن ہیں اور پرامن رہیں گے، لیکن اپنے مطالبات پر ہم کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. وزیر اعظم صاحب نے ہم نے سنا ہے کہ اس نے کیبنٹ کے اجلاس میں، پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں منظوری دی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب تک یہاں نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا، یہ میڈیا پہ پریس کانفرنس نہیں ہوگی، یہاں سے ہم بالکل نہیں جائیں گے، یہاں رہیں گے اور یہاں سے اپنا حق لے کے انشاءاللہ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. اچھا، سب سے جو میں نے ادھر ایک بات نوٹ کی وہ یہ ہے کہ تاریخ میں جب کبھی بھی دھرنا ہوتا ہے وہ کسی مطالبات کے بنا پر وہ دھرنا ہوتا ہے اور لوگ مطالبات لے کے آتے ہیں اور اسی مطالبات کے بنا پر جو حکومت سے وہ لوگ مطالبہ چاہتے ہیں انہی مطالبے کے اوپر جو ہے وہ لوگ دھرنا کرتے ہیں. لیکن ادھر جب میں نے لوگوں سے انٹرویو لیا آج،
मुतालिबात से ज़्यादा लोगों के शिकवे हैं कल जो उनके साथ सलूक हुआ है। ज़्यादा लोग जो हैं मुतालिबात को छोड़ गए हैं और कल वाले सलूक के ऊपर बातें करना चाह रहे हैं। तो कल जो उनके साथ सलूक हुआ है इन मुलाजिमीन के साथ, तो ये लोग उन सलूक पे जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो इसके लिए जो है हमारे एक भाई मौजूद हैं हमारे साथ, बलूचिस्तान से हास आए हुए हैं, इनसे पूछेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन बलूचिस्तान से है और मैं तकरीबन 2000 किलोमीटर तय करके यहाँ आया हुआ हूँ अपने हक़ और हकूक़ के असूल के लिए। डिस्ट्रिक्ट चागी से मेरा ताल्लुक़ है और मेरा पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन ज़िला चागी के ये सदर हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, सरपरस्त आला हैं। तो हम यहाँ आए हुए हैं इसलिए अपने शौक़ से नहीं आए हुए यहाँ पे। हमारे साथ जुल्म ज़्यादती और हमारी तनख्वाहें जो है ना बहुत कम है इस शदीद महंगाई में। हमारे जो है ना बच्चों की रोज़ी रोटी, आटा महंगी, हर चीज़ महंगी कर दी है इस हुकूमत ने, इस तब्दीली सरकार ने। इस तब्दीली सरकार से हम लोगों ने तो बड़ी जो है ना खुशफहमियाँ थी हमें कि इमरान खान के आते हुए जो है ना वो तो 1 करोड़ जो है ना नौकरियाँ देंगे, हमें 50 लाख घर देंगे। 50 लाख घर की बजाय उसने जो है ना हमें यहाँ पे रात को ठहरने के लिए जगह नहीं दिया। जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं मर्दान ममन ग्रुप के सदर मरजान अली ममन साहब, इनके मुतालिबात सुनेंगे तो आप लोग सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मरजान अली ममन है और मर्ज डिस्ट्रिक्ट के सीनियर नाइब सदर और ऑल टीचर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट ममन के सदर हूँ। मैं आप लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप आए और इधर हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो लोगों को पेश कर रहे हैं। साथियों, हम मर्ज डिस्ट्रिक्ट के गयूर मुलाजिमीन जो इस धरने में शरीक हुए, जो ज़ख्मी हुए हैं, जो हस्पताल में है और जो इधर कसीर तादाद में आए हैं, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ क्योंकि मर्ज डिस्ट्रिक्ट के असातिज़ा ने जिस तादाद में इन मुजाहरे में शिरकत की तो खिराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। हमारे मुतालिबे हम पहले मर्ज डिस्ट्रिक्ट एजेंसी थी, अब सूबे में ज़म हो गए हैं, इसलिए हम सूबे के साथ इकट्ठे एहतजाज पर हैं और इंशाअल्लाह ये एहतजाज हम उसी वक्त तक जारी रहेंगे जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं मिले। हमारे मुतालिबात जो है इधर हमारे कायदीन गए हैं, उधर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और उन्होंने रात के वक्त जो वादा किया था उस पर कारबंद है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे मुलाजिमीन के लिए 20% का ऐलान करेंगे और बाकी बजट में करेंगे और जो उस बाहर आ जाए तो हम आपको आगाह करेंगे। 20% अगर आपको मिल जाए बजट जो तनख्वाहों में इजाफा है तो आप लोग चले जाएंगे फिर सारे लोग जो हैं, या फिर कुछ और भी आपके मुतालिबात है? जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो तमाम के तमाम मंजूर हो गए हैं, लेकिन इस 4 महीने जो है उनके लिए 20% का ऐलान हो गया है और बाकी बजट में ऐलान करेंगे। सारे मुतालिबात मंजूर हो गए हैं, लेकिन 4 महीनों के लिए उस 20% का ऐलान पूरी तौर पर करेंगे और बाकी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ऑल टीचर एसोसिएशन तहसील बालाकोट के कैप्टन से नायब सदर हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह गवर्नमेंट हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो हमारा ये नहीं कि हमें बंगले नहीं चाहिए, हमें गाड़ियाँ बड़ी बड़ी नहीं चाहिए, हमारा सिर्फ जायज़ हक़ हमें दें, हमें इज़्ज़त की रोटी दें, हमारा हक़ हमें चाहिए। अगर वो हमारे कायदीन के साथ बैठे मुज़ाकरात करें, अगर हमारे मुतालिबात गलत हैं तो हम अभी बैकअप के लिए तैयार हैं। अब्दुल रज़ाक खान न्याज़ी, जनरल सेक्रेटरी पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन पंजाब। आज हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं गुज़श्ता रोज़ से कि हम अपनी हुकूमत पाकिस्तान जिसने मदीना की इस्लामी रियासत। मैं अंकल मेरी बात सुने, काफ़ी लोगों से मैंने इंटरव्यू ली, जो मुतालिबात थे सब कुछ उन्होंने बता दिया। आपके साथ क्या ज़्यादती हुई, आप बस सिर्फ वो बताएं। हाँ देखिए, अगर जी आप पंजाब के असाज़ा कराम के साथ बिलखुसूस ज़्यादती मालूम करना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल यानी वाज़ह कर दूं कि हमारे हक़ में अदालतों ने बहुत सारे फ़ैसले दे रखे हैं। हमें हुकूमत ने कंट्रैक्ट पर भर्ती किया था, अदालतों ने हमें कहा है कि इनको तारीख़ तकर्री से जो मुस्तकिल किया जाए। अदालतों के 20 फैसले आ चुके हैं, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। हम 20 दिसंबर 2019 को वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात कर चुके हैं, 2 मरतबा राजा बशारा साहब से मुलाकात कर चुके हैं, सेक्रेटरी तालीम से मुलाकातें कर चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी से मुलाकातें कर चुके हैं।
ان کے دفاتر کے اندر ہماری سینکڑوں درخواستیں بلا مبالغہ ہم ریکارڈ پیش کر سکتے ہیں، سینکڑوں درخواستیں پڑی ہیں، عدالتوں کے فیصلے ذات لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج تک ہمیں پے اینڈ سروس پروٹیکشن نہیں دی جا رہی۔ کنٹریکٹ اساتذہ جو تقریباً 4.25 لاکھ کے قریب ہیں، تعلیمی اداروں کو جنہوں نے آباد کیا ہے، انتہائی ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں۔ میں خود اس وقت پی ایچ ڈی اسکالر آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کلیش آف سویلائزیشن کے اوپر میری ریسرچ ہے۔ مجھ جیسے سینکڑوں نہیں ہزاروں ٹیچر ہیں جن کو حکومت ان کے جو ڈیو رائٹس ہیں جو آئین پاکستان کے تحت ہیں، جن کو عدالتوں نے تسلیم کیے، ان سے مسلسل انکار کر رہی ہے۔ تو یہ اساتذہ کے ساتھ تو خصوصی۔ پھر دوسری بات ہے کہ ہم بھی ملازم ہیں، ہمارے ساتھ بھی فیملیز ہیں۔ اگر میں اپنے گھر کے 10 بندوں کی کفالت کرنے والا ہوں تو جب مہنگائی حکومت بڑھا رہی ہے جو میرے اوپر ڈائریکٹ افیکٹ کر رہی ہے، تو پھر حکومت میری تنخواہ کے اندر اضافہ کیوں نہیں کرتی، میرے الاؤنسز کے اندر اضافہ کیوں نہیں کرتی؟ جب میرے بجلی کے بل بڑھا رہی ہے تو مجھے یوٹیلٹی الاؤنس کیوں نہیں دیتی؟ جب میرا سفر کی سہولت مہنگی کر رہی ہے، جب پیٹرول مہنگا کر رہی ہے، تو پھر مجھے کنوینس الاؤنس کے اندر میرا اضافہ کیوں نہیں کرتی؟ جب ڈاکٹرز کی ہمارے پاس شارٹیج ہے سرکاری اسپتالوں میں، جب مجھے سرکاری اسپتالوں میں یعنی مفت علاج کی سہولت حکومت پرووائڈ نہیں کرتی اور مجھے مجبوراً پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جانا پڑتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ میری طرف سے نہیں ہے بلکہ عمران خان کی طرف سے۔ یہ جو آپ بتا رہے ہیں ہر چیز میں جو مہنگائی ہوئی ہے، بجلی، گیس، بلکہ ہر ڈپارٹمنٹ میں، عمران خان کے الفاظ کہ یہ جو پچھلے حکومت تھے انہوں نے جو کچرا چھوڑا ہوا ہے، انہوں نے جو قرضے چھوڑے ہوئے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے میں عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہے قربانی دے۔ آپ جاپان کو دیکھیں، آپ چائنا کو دیکھیں، جو ادھر کے عوام ہیں اپنے حکومت کے ساتھ، اپنے ریاست کے ساتھ جو قربانیاں دیتی ہیں۔ تو اگر عمران خان سچ پہ ہیں اور وہ سچے ہیں، وہ حق کے راستے پہ ہیں، وہ لوگ اگر یہ قرضے صحیح ہیں، دوسرے ممالک سے جو قرضے لیے گئے ہیں اور یہ بوجھ ہم پہ جو ہے یہ سچ ہے، تو پھر ہم قربانی نہیں دے سکتے؟ دیکھیں جی، میں بالکل واضح طور پر یہ آپ سب کے سامنے اس بات کا اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ مسلمانوں کا حکمران جو مدینہ کی اسلامی ریاست بنانے کا دعویٰ کرے اور روز بروز جو ہے نا جھوٹ بولے، اپنے دعووں سے فرار اختیار کرے، ایسے حکمران کی کسی بات پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ یہ بالکل واضح، بالکل ٹھیک ہے جی، ہمیں اس کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے کہ یہ سچ کے اوپر ہے۔ یہ بالکل ہمارے ساتھ جھوٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو وعدے کیے تھے ہمارے ساتھ، وہ وعدوں سے انہوں نے بالکل انحراف کیا ہے۔ ہمیں جو ہمارے جائز حقوق ہیں وہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں۔ آپ کی تنخواہ کتنی کر لی؟ میں نے کہا کہ وہ اگر کہہ رہے ہیں یہ ملک کے حالات خراب ہیں، ہم مانتے ہیں ملک کے حالات خراب ہیں، لیکن اس نے عمران خان نے خود پارلیمنٹ کی، وزراء کی، سیکرٹریوں کی اور اپنی تنخواہ 3 لاکھ سے 10 لاکھ کر لی، صدر کی تنخواہ بڑھا لی، تو وہ بھی اتنے میں گزارا کر رہے ہیں۔ وہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ ہر چیز اس میں فری میں ہے، ٹیلی فون فری ہے۔ یہ جو آپ نے ابھی اناؤنس کیا ہے، عمران خان جب سے اقتدار میں آئے ہیں، یہ جو آپ نے کہا کہ صدر کے وزیر اعظم کی 10 لاکھ روپے تنخواہ ہے، یہ نوٹیفیکیشن تو ہم نے نہ نیوز میں سنی ہے نہ ان کے منہ سے سنا۔ یہ آپ نے کہاں سے سنا؟ یہ آپ بتائیں۔ یہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہوا ہے، اس تنخواہ لے رہا ہے، اس کا جا کے بینک اسٹیٹمنٹ دیکھیں۔ آپ نے مجھے موقع دیا۔ ہم باجوڑ سے آئے ہیں، جو کہ پاکستان کا سب سے افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر لگا ہوا ہے۔ ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم یہاں پر آئے ہیں، پچھلے اکتوبر میں بھی ہم آئے تھے، ہمارے ساتھ کچھ وعدے کیے گئے تھے لیکن اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا گیا، جس کی وجہ سے ہم نے دوبارہ فیصلہ کیا۔ ہمارے جو اگیگا کے جو ہمارے لیڈرز ہیں، انہوں نے ہر منگل کے دن ہم نے ان کو ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ مطالبہ کیا گورنمنٹ سے کہ ہم کو مجبور نہ کیا جائے کہ ہم اسلام آباد پہ آ جائے، لیکن گورنمنٹ نے اس پر کچھ توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے ہم کو یہاں آنا پڑا۔ کل رات جب ہم آئے، ادھر عصر کا ٹائم تھا، تو ادھر جب ہم پہنچے ڈی چوک پہ، تو یقین مانے میں نے محسوس کیا ہمارے ساتھ میں کہ ہم کوئی کربلا کے میدان میں آپ پہنچے ہیں۔ 2 کلومیٹر آگے سے ہم جو ہے ہماری گلی جو ہے وہ بند ہوئے تھے، ہمارے جو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن پھر بھی ہم نے ہمت نہیں ہاری اور ہم آئے اور ساری رات ادھر ڈی چوک میں گزاری۔ ہمارے تکلیف کی ایک وجہ ہے کہ ہم اپنے تنخواہوں میں جتنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں کتنا اضافہ، آپ یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں، اسکول میں داخل کرتے ہیں، تو پہلے ہم 2 سال جو تعلیم پورا کرتے تھے تو 5-10 ہزار تک ہمارا خرچہ ہوتا تھا، اب ایک سیمسٹر کے 30-40 ہزار فیس ہے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کی، پرائیویٹ کی تو ہم بات نہیں کر سکتے۔ اب اسپتال میں جائے دوائیاں کتنی مہنگی ہو گئی ہے، اسی طرح ہر چیز
हर चीज़ जो है वो डबल रेट पे मिलती है मार्केट में। और पिछले 2 साल से गवर्नमेंट ने हमको कोई रिलीफ नहीं दिया, हम उस थोड़ी सी तनख्वाह पे गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ वादा किया था अक्टूबर में कि हम आपके 20% इजाफा भी करेंगे, और जो अडहाक रिलीफ है जितनी भी पहले से है 2013 है, 15 है, 16, 17 वगैरह, इनको हम बुनियादी तनख्वाह में जम करेंगे। मैं और एक सिर्फ मेरा कुत्ता है वो नहीं पाल सकते, उसकी फ़ौरन 8 लाख रुपया हो गई है। तो ये मुलाजमीन जो ख़ानदानी लोग हैं, इन्होंने अपनी फैमिली को भी पालना है, अपने कुत्ते को भी पालना है, भैंस को भी पालना है। तो उसका एक कुत्ता है और एक इमरान खान है, बस वो 2 लाख में गुजारा अगर नहीं कर सकता तो हम लोग फैमिली वाले कैसे गुजारा करेंगे? इसका जवाब भी तो होना चाहिए। रिवायती खलगत में, रिवायती लिबास में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है एक बलोची भाई हमारे, वो अपना मुतालबा बलूचिस्तान से लेकर आए हैं। तो उनकी बातें जो हैं वो हमारे लिए बायस है जो है वो सोच हैं। आप लोग इनकी जो मुतालिबात है वो ज़रूर सुनिएगा। मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और मैं गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन बलूचिस्तान का मरकज़ी ओहदेदार हूँ। मीर हज़ार ख़ान मरी मेरा नाम है। हम बलूचिस्तान से असातिज़ा और मुख्तलिफ़ जो तंजीमें हैं, हम यहाँ इस्लामाबाद में आए हैं। इस महंगाई और इन मुश्किलात में मुलाजमीन का जो हाल है वो तो पूरे पाकिस्तान के लोगों के सामने है कि महंगाई कहाँ से कहाँ तक इस हुकूमत में पहुँची है। तो हम अपने मुतालबात के लिए यहाँ आए हैं और कल का जो हमारा धरना था वहाँ भी जो हाल रियासत ने, जो हाल इस हुकूमत ने मुलाजमीन के साथ किया, ये मेरे ख़्याल में किसी भी अच्छे मुआशरे में उस्ताद पर आप शिलिंग कर दो, ये कोई ऐसी अच्छी बात तो नहीं थी। ललकार के बोलो, मेहरबानी।